نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما کثیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی برکت سے سورہ اعراف کا جو حصہ باقی رہ گیا اس کا خلاصہ اور پھر سورہ انفال بھی آج شروع کی جائے گی۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فرمائی کہ اگر یہ لوگ صحیح ایمان لاتے اور ایمان لانے کے بعد پورا تقوی اختیار کرتے تو آخرت میں تو جو اس کا فائدہ اور جو اس کی برکات ہیں وہ اپنی جگہ پر، دنیا میں اللہ نے اس کا ایک فائدہ اور ایک برکت بتائی کہ دنیا میں کیا فائدہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں قرآن کریم کے، اور یہی مضمون اللہ نے اس سے پچھلی صورت میں بھی بیان کیا ہے۔ یہاں جو بیان کیا وہ اللہ نے کہا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم ایمان اور تقوی اختیار کرنے کے بعد کیا کرتے، ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اور اسی طرح کا بالکل ملتا جلتا مضمون پچھلی صورت کے اندر ہے، اور اس میں یہ کہ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ یہ اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے بھی کھاتے۔ جسے ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں اور سر کڑھائی میں، پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں، یعنی بالکل ہر طرف سے ان کے اوپر اللہ کی نعمتوں کی دنیا میں بارش ہوتی ہے، اوپر سے بھی ہوتی نیچے سے بھی ہوتی، ہر طرف سے نعمتوں سے مالا مال ہوتے۔ یہ جنت کا تذکرہ نہیں ہو رہا، یہ دنیا کی زندگی کا بیان ہو رہا ہے۔ اور اللہ نے کوئی خصوصیت ان کی بیان نہیں کی کہ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہے، امت محمدیہ کے لیے نہیں، امت محمدیہ کے اوپر تو انعامات بنی اسرائیل سے بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے یہ حکم امت محمدیہ کے لیے بھی ہے کہ اگر امت محمدیہ کے لوگ، ہم لوگ ایمان کے ساتھ ساتھ کامل تقوی اختیار کریں گے تو اس پہ پورا یقین رکھیں، تردد نہ پیدا کریں، شک نہ ہونے دیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش اوپر سے بھی ہوگی اور نیچے سے بھی ہوگی، ہر طرف سے ہم نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ اب تقوی کیا ہے؟ مختصر عرض کر رہا ہوں، وقت کم ہے۔ تقوی صرف نماز کے اندر اور مسجد کے اندر بند نہیں ہے، محدود نہیں ہے کہ بس جی ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، صدقہ خیرات کر دیا، حج عمرہ کر لیا، داڑھی رکھ لی، کپڑے پہن لیے، ٹوپی پہن لی تو تقوی ہو گیا؟ نہیں، یاد رکھیے دین یہ صرف عبادات ہیں، اور دین صرف عبادات تک محدود نہیں ہے۔ اس لیے صرف عبادت کو پورا کرنے والا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج عمرہ، تلاوت، اس کو پورا کرنے والا صرف دین کے ایک شعبے کو پورا کر رہا ہے، باقی اور بھی شعبے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ یہ کہ اس کے معاملات لین دین کے بھی صحیح ہوں، خرید و فروخت، لین دین، ادھار، کاروبار جتنا بھی ہے وہ بھی بالکل شریعت کے مطابق ہو، اس میں بھی شریعت کی خلاف ورزی نہ کرے، امانت، دیانت، صداقت، وعدے کو پورا کرنا، وہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشرت کے حقوق العباد، بندوں کے حقوق، جس کے اندر سب سے پہلے ماں باپ کے حقوق، پھر اس کے بعد بہن بھائیوں کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، دیگر رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق، ان حقوق کو پورا کرنا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اخلاقیات۔ اخلاقیات کیا ہے؟ عاجزی، تواضع، اخلاص، للہیت اس کے اندر ہو، اور تکبر، ریاکاری، حسد، کینے اور بغض، اس قسم کی برائیوں سے بچے۔ یہ بھی دین کا ایک حصہ اور ایک شعبہ ہے۔ تو جب یہ سارے شعبے پورے ہوں گے اور پورے دین پر عمل ہوگا تب ہوگا تقوی۔ اس لیے سمجھ لیجیے صرف نماز روزے کی پابندی سے تقوی پورا نہیں ہوگا، کامل تقوی پیدا نہیں ہوگا، پورے دین پر عمل کرنے سے تقوی پیدا ہوگا۔ اور جب تقوی پیدا ہوگا تو انشاءاللہ پورا یقین رکھیں، اس پہ بھروسہ رکھیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہوگی اور اللہ تعالیٰ خوب نعمتوں سے نوازیں گے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ ہر زمانے میں، ہر دور کے اندر ہے، جو چاہے اس کے اوپر تجربہ کر کے دیکھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں مختلف انبیاء، ان کی قوموں اور ان کی نافرمانیوں، اور پھر اس کے اوپر جو عذاب آئے اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ نے بڑی تفصیل سے مختلف مقامات میں فرمایا ہے، سورہ اعراف کے اندر بھی ہے۔
اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ اللہ نے مختلف قسم کے عذاب ان کی قوم پر بھیجے۔ پہلے اللہ نے کچھ دنوں تک قحط سالی بھیجی، خشک سالی، قحط پڑ گیا، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، ہاتھ جوڑے، معافیاں مانگی کہ آپ دعا کر دیں یہ قحط سالی دور ہو جائے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے دعا کر دی، ان کی دعا کی برکت سے قحط سالی دور ہوئی، اور اس کے بعد یہ لوگ اپنے وعدے سے مکر گئے، انکار کر دیا اور کوئی ایمان نہیں لائے۔ یہ بنی اسرائیل کی فطرت تھی۔ پھر اللہ نے بتایا کہ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا، وہ طوفان پانی کا، گھروں میں پانی گھس گیا، جو ایمان نہیں لائے تھے ان کے، اور جو ایمان لائے ان کے گھر پانی سے محفوظ، اور ساتھ ساتھ ہی ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، یہ نہیں کہ محلے الگ الگ ہیں، ان کے گھر محفوظ۔ پھر وہ آئے، پھر دعا کرائی، 7 دن تک یہ عذاب، سارے عذاب 7 دن رہے، دعا سے ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے پھر انکار کر دیا، ایمان نہیں لائے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ٹڈیوں کا طوفان بھیجا، ایسی ٹڈیوں کی بارش ہوئی کہ وہ آئیں، کھیتیاں کھا گئیں، لکڑی کی جتنی چیزیں تھیں، کھڑکیاں، دروازے اور لکڑی کا سارا سامان چٹ کر گئیں، سب کچھ ختم۔ کھانے پینے کی کوئی چیز، گھر میں بھی غلہ رکھا ہے وہ بھی ختم، سب کچھ ٹڈیوں نے صفایا کر دیا، اور بنی اسرائیل محفوظ۔ جو ایمان لانے والے، بنی اسرائیل سے مراد جو ایمان لانے والے، اکثر وہی تھے ایمان لانے والے اس لیے، اور جو ایمان نہیں لائے وہ قوم تھی قبطی، فرعون کی قوم، وہ اکثر ایمان نہیں لائے تھے۔ خیر پھر دعا کرائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ سب ختم ہو گیا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ پھر اللہ نے ان کے اوپر جوؤں کا عذاب بھیج دیا، کھانے پینے میں ہر چیز کے اندر جوئیں، پورے جسم کے اوپر جوئیں، صرف بالوں میں نہیں، پورے جسم کے اوپر۔ کوئی چیز کھانے کے لیے اٹھاتے ہیں تو اس میں جوئیں، پانی لیتے ہیں تو اس میں جوئیں۔ پھر معافی مانگی، پھر دعا کرائی، 7 دن کے بعد یہ عذاب ختم ہوا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا، ہر طرف سے مینڈکوں کی بارش، کھانے میں بھی مینڈک آ رہے ہیں، پانی میں بھی مینڈک آ رہے ہیں، اور جو ایمان لائے وہ بچے ہوئے۔ پھر دعا کرائی، پھر یہ عذاب ختم ہوا، لیکن پھر ایمان نہیں لائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب بھیج دیا، ہر چیز پینے والی ان کا خون ہو گئی، پانی بھی خون، جو ان کی نہریں تھیں، ندیاں تھیں، وہ بھی خون سے بھر گئیں، خون ہی خون۔ پھر دعا کرائی، لیکن وہ ایمان نہ لانا تھا انہوں نے، نہ لائے، بڑے ضدی اور ہٹ درم لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ دنیا میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، سمجھانے کے لیے کہ تم اس کو دیکھ لو، پہلے میں اپنی تجلی ڈالوں گا پہاڑ کے اوپر، اگر پہاڑ نے تجلی برداشت کر لی تو تم بھی دیکھ لو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ نے تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور جب ہوش میں آئے تو ہوش میں آنے کے بعد توبہ شروع کر دی کہ یا اللہ غلطی ہو۔ اللہ نے بتا دیا، دکھا دیا کہ اللہ کا کتنا ہی پیارا پیغمبر ہو، دنیا کی زندگی میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کی دولت ملی تھی کہاں پر؟ معراج میں۔ وہ دنیا کی حدود سے نکل کر اوپر چلے گئے تھے، تو وہاں پر دیدار ممکن ہے، سارے جنتیوں کو وہیں پہ دیدار ہوگا، سب جنتی کریں گے اللہ کا دیدار اپنے اپنے درجات کے مطابق۔ دنیا میں ممکن نہیں ہے، جب نبیوں کے لیے ممکن نہیں تو کسی اور کے لیے بھی ممکن نہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کرے۔ یہ دنیا میں آنکھوں کے اندر یہ طاقت نہیں، وہاں جا کے یہ طاقت پیدا ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ یہودی سمندر کے کنارے رہتے تھے، مچھلیاں پکڑنا ان کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، ہفتے کے دن منع کر دیا کہ مچھلیاں مت پکڑنا، اور اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، ہفتے کوئی مچھلیاں سب سے زیادہ آتی، باقی 6 دن کم آتی، بہت کم۔ پریشان ہو گئے کہ ہفتے کو ممنوع ہے اور ہفتے کوئی مچھلیاں آ رہی ہیں،
تو وہ تو اپنی فطرت تھی، اس سے باز نہیں آئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ اچھا چلو کچھ نکالتے ہیں، تدبیر نکالی انہوں نے، ہیلا کیا کیا کہ وہ سمندر میں اور دریا میں پکڑ تو نہیں سکتے تھے، وہاں سے ایک نالیاں بنا لی چھوٹی چھوٹی، اور ہفتے کو جب مچھلیاں زیادہ آتی تو ان نالیوں کے دروازے کھول دیتے، وہ پانی آتا ان کے ساتھ مچھلیاں ان نالیوں میں آ جاتی، دروازہ بند کر دیتے۔ اب نالیوں میں پھنس گئی مچھلیاں، ظاہر بات ہے کہاں جائیں گے نکل کے، اتوار کو پکڑ لیتے۔ تو پیغمبر نے منع کیا، اور جو ان میں کامل دیندار لوگ تھے انہوں نے بھی منع کیا، لیکن یہ باز آنے والے نہیں تھے، تو اللہ نے کتنا سخت عذاب مسلط کیا، اور اللہ نے ان پہ بھی کیا، اور ذکر فرمایا اللہ نے ان لوگوں پر بھی کیا کہ جو یہ کام کرتے تو نہیں تھے لیکن ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے، روکتے بھی نہیں تھے۔ اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے پڑوسی کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، قہقہے لگا رہے ہیں، اور مجلسیں محفلیں ہو رہی ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن ان کو منع نہیں کر رہے کہ دیکھو تم اللہ کا حکم توڑ رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ تو وہ لوگ بھی جو منع نہیں کرتے تھے وہ بھی عذاب میں شامل ہو گئے، اللہ نے ان کے اوپر بھی عذاب بھیجا، اور عذاب کیا آیا؟ بہت ہی عبرتناک عذاب تھا کہ اللہ نے ان کی شکلوں کو بندر کی شکل میں مسخ کر دیا، بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے، اور 3 دن تک وہ اپنے گھروں میں بندروں کی شکل میں رہے، چیختے رہے، روتے رہے، اور 3 دن کے بعد سب کے سب مر گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ایک واقعہ ذکر کیا کہ اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ اپنی فوج لے کے جاؤ اور اس قوم سے اور اس بستی والوں سے جہاد کرنا ہے۔ وہ قوم تو نافرمان تھی، لیکن وہاں پر ایک اللہ کا بہت اونچے درجے کا ولی تھا، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، نام تو قرآن میں نہیں ہے، مفسرین نے ان کا نام لکھا ہے، اس شخص کا نام بلعام بن باعورہ، بنی اسرائیل کا بہت نیک اللہ کا ولی اونچے درجے کا، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ نے اس کو اسم اعظم دیا ہوا تھا، اور وہ اسم اعظم کی ایسی برکت تھی کہ اسم اعظم پڑھ کر وہ جو دعا کرتا تھا وہ دعا قبول ہو جاتی، جس کے خلاف بد دعا کرتا بد دعا قبول ہو جاتی، بہت پہنچا ہوا تھا۔ تو بادشاہ اس کے پاس گیا اور اسے کہا کہ تمہیں پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج لے کے حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے، مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس طاقت نہیں، تو تم ان کے خلاف بد دعا کرو۔ وہ نہیں مانا، اس نے کہا پیغمبر ہے، میں پیغمبر سے مقابلہ نہیں کر سکتا، مجھے پتہ ہے میں نہیں کرتا، انکار کر دیا۔ لیکن بادشاہ نے لالچ دیے مختلف قسم کے، مختلف چیزوں کے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ لالچ دینے کے لیے بھی اس کی بیوی کو استعمال کیا، اس کے بچوں کو، اس کے رشتہ داروں کو استعمال کیا۔ پھر آدمی کمزور ہے، پہلے انکار کرتا ہے، بعد میں جب بیوی کہتی ہے، بچے کہتے ہیں تو ان کی باتوں میں آ جاتا ہے، وہ بھی آ گیا اور وہ راضی ہو گیا بڑے انعام و اکرام کے لالچ میں کہ میں بد دعا کروں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے کرو۔ اب اللہ کی شان جب وہ بد دعا کرنے کے لیے بیٹھا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے خلاف بد دعا کرنے لگا، تو زبان سے بد دعا کے بجائے دعا کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ بس وہ سمجھ گیا کہ اب میری کمبختی آ گئی۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ نہیں، میں تو بد دعا کرنا چاہ رہا ہوں، الفاظ منہ سے دعا کے نکل رہے ہیں، میں کیا کروں؟ بس اب میں تو گیا کام سے۔ اور اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ دیکھو ہم نے بھی پھر اس کے ساتھ کیا کیا، اللہ نے بہت برا انجام کیا، عبرتناک اس شخص کا، بلعام کا، بلعام نام تھا اس کا۔ کیا کیا؟ اللہ نے اس کی زبان ایسے باہر نکال دی جیسے کتے کی ہوتی ہے، اور جیسے کتا ہانپتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، زبان نکلی ہوئی ہوتی ہے اور باہر ہانپ رہا ہوتا ہے، زبان ہل رہی ہوتی ہے اور منہ ہل رہا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اس کو کر دیا، منہ کے اندر واپس زبان جاتی ہی نہیں تھی، اور اسی طرح وہ ہانپتا رہا اور لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے رہے، اور وہ روتا رہا، لیکن اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، اسی حالت میں مر گیا۔ لیکن جاتے جاتے ایک کام کر گیا، وہ کیا؟ غلط کام، برا کام۔ اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا، اس نے کہا میں تو پھنس گیا، میں تو تباہ ہو گیا، اب اگر تم نے بچنا ہے موسیٰ علیہ السلام کی فوج سے، تو موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، وہ تو کچھ کسی برائی میں نہیں آئیں گے، پھنسیں گے نہیں، معصوم ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن وہ جو ان کے فوجی ہیں وہ پھنس جائیں گے۔ تم ایسا کرو، اپنے جتنے بھی
ملک میں جوان جوان خوبصورت لڑکیاں ہیں، ان کو میک اپ کر کے کھڑا کر دو اور ان کے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دو، اور بھیجو اور ان کو کہو جاؤ اور مردوں کو کھینچو اپنی طرف اور برائی میں مبتلا کرو۔ یہ شیطانی حربہ اور تدبیر بڑی کامیاب ہوئی۔ ظاہری بات ہے کہ وہ لڑکیاں گھس گئیں میک اپ کر کے، جوان خوبصورت لڑکیاں، اور موسیٰ علیہ السلام کے فوجیوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا۔ تو بہت سارے موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، بہت سارے لوگ سمجھاتے رہے، لیکن یہ فتنہ عورت کا بہت بڑا فتنہ ہے، نہیں آیا سمجھ میں بہت سو کی، اور وہ بدکاری میں مبتلا ہو گئے۔ اور جب وہ مبتلا ہو گئے تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں موسیٰ علیہ السلام کی فوج پر اور لشکر پہ جو بدکاری میں مبتلا ہوئے تھے ان کے اوپر، جو منع کر رہے تھے روک رہے تھے ان پر نہیں، ان پر طاعون کی وبا مسلط کر دی، اور مفسرین نے لکھا ہے 70,000 لوگ بدعملی کی سزا میں مارے گئے طاعون سے۔ اور پھر توبہ کی، 70,000 کے مرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے توبہ کی، دعا کی، درخواست کی، تو پھر وہ طاعون دور ہوا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اپنا لشکر اور فوج لے کے وہاں پہ داخل ہوئے، لیکن اس میں وقت لگ گیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا اقم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انکا سمیع مجیب الدعوات۔ یا اللہ ہم سب کے کل گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا۔ یا اللہ جتنے بھی دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ہمارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، اور یا اللہ پوری امت میں سب کی کامل مغفرت فرما دے۔ ہماری ایک عزیزہ رشتہ دار، میرے بچوں کی مامی، ان کا بھی انتقال ہو گیا لاہور میں، یا اللہ ان کی عبد الرحمن کی جو بیوی تھی کامل مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ ان کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دیجئے، اور ان کے ساتھ رحم و کرم اور درگزر کا معاملہ فرما، اونچے درجات سے سرفراز فرما۔ یا اللہ پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں یہاں پر ہمارے گھروں میں، اسپتالوں میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں، سب کو اپنے فضل سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، صحت کلی عطا فرما دے، سب کی عمروں میں خیر و برکت نصیب فرما، ہمارے بڑوں کا سایہ صحت کے ساتھ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما۔ یا اللہ سب کی تکلیفوں پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی معاشی اور مالی طور پر تنگ ہیں، پریشان ہیں، ان کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما، رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، ہر قسم کی تنگی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے بندوبست فرما۔ یا اللہ مدارس کی اور مساجد کی جو ضروریات ہیں، یا اللہ ساری ضروریات کو اپنے غیبی خزانوں سے جلد پورا فرما دے، اور سب کی حاجات کو پورا فرما دے، سب کی مشکلات کو آسان فرما دے، اور جتنے مدارس و مساجد مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بھی جلد غیب سے بندوبست فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ غزہ کے مظلوم اور بے بس مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، غیبی نصرت فرما، غیبی حفاظت کے بندوبست فرما، ان کے بیماروں اور زخمیوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجئے، ان کے علاج کا جلد غیب سے بندوبست فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کی ضروریات اپنے غیبی خزانوں سے جلد پورا فرما دیجئے، اور یا اللہ ان کے نقصانات کی غیب سے تلافی فرما دیجئے، ان کی جان مال عزت و آبرو، ان کے بچوں کی، ان کے بوڑھوں کی، ان کے گھروں کی، ان کے اسباب کی حفاظت کے لیے غیبی امان عطا فرما دے، غیبی نصرت فرما دے، غیبی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اسرائیل، اس کی فوج، اس کا اسلحہ، اس کے معاون اور اس کے مددگار سب کو چن چن کر جلد نیست و نابود فرما۔ یا اللہ جلد فرما دے ان کا عبرتناک انجام، جلد ان کو ذلیل فرما دے، خوار فرما دے، رسوا فرما دے، ان کے اسلحے کو جلد ان کی تباہی کا ذریعہ بنا دے، ان کی سازشوں کو انہیں پر لوٹا دے۔ یا اللہ وہ ان کی نسلوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، آپ
ان کی نسلوں کے نسل کشی کے سازشوں کو انہی پر لوٹا دیجئے اور یہودیوں کی نسلوں کو تباہ فرما دیجئے، برباد فرما دیجئے یا اللہ، ذلیل و خوار رسوا فرما دیجئے، ان کے دلوں میں خوف، رعب، ہیبت اور بزدلی ڈال دیجئے۔ القدس کو آزادی نصیب فرما، مجاہدین اسلام کی غیبی مدد فرما، ہمت اور نصرت عطا فرما یا اللہ، غیبی لشکر ان کی مدد کے لیے نازل فرما یا اللہ، امت میں وحدت، جوڑ، یکجہتی پیدا فرما، ہماری مستورات کو بھی دیندار، نمازی، متقی، باحیا بنا، سب کی جائز مراد اور حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔